ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑہا درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور خصوصاً آج کی اس مجلس کے وہ معزز بچے کہ جنہوں نے، یا آپ اس طرح سمجھیں کہ جن کے والدین نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اصل میں یہ نصیب اور مقدر کی بات ہے، اور یہ ذالک فضل اللہ، اللہ کا فضل ہے، اور یہ انتخاب بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے دے، اللہ اسلام کو شان دے دے، مقام دے دے۔ آپ سرکار نے دو نام لیے، ایک نام لیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسرا نام لیا ابو جہل کا۔ اب یہ نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور دعا کے بعد انتخاب اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ فضل اللہ کی رحمت کس پہ ہوئی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق کے اندر۔ اللہ کے نبی نے تو دو نام لیے تھے، مگر اللہ نے کس کو منتخب کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کون عمر؟ کہ جس عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر اللہ نے یہ نبوت کا دروازہ بند نہ کیا ہوتا، اگر
یہ نبوت کا سلسلہ اللہ کریم نے میرے بعد جاری رکھنا ہوتا، اگر اللہ کریم مجھے ختم نبوت کا تاج نہ پہناتے تو پھر اللہ کریم اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو فکانہ عمر، اللہ نبوت کا تاج میرے عمر کے سر کے اوپر رکھ دیتا۔ یہ اپنے نصیب اور اپنے مقدر کی بات میرے عزیز بھائیوں۔ آج ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر ان جیسے معصوم بچے آپ کو بڑے بڑے شہرت والے اور بڑے بڑے ایسے اداروں میں یہ عصری تعلیم حاصل کرتے نظر آئیں گے، مگر یاد رکھیں ان بچوں کی عظمت پتہ کیا ہے؟ یہ جو آج اپنے سروں پہ سفید رومال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کا یہ مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے ہادی، میرے اور آپ کے رہبر، میرے اور آپ کے امام، میرے اور آپ کے لیڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ ان بچوں کی عظمت، ان بچوں کا مقام، ان بچوں کا مرتبہ وہ کس لیے بنا کہ اللہ کریم نے اس بچے کا انتخاب اپنے کلام کے لیے کیا۔ اس بچے کا انتخاب اللہ کریم نے خود فرما دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور میں جب شیخ بچوں کی دستار بندی کر رہے تھے تو یقینی بات ہے واللہ اللہ میرے والد محترم کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، مجھے اپنا وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ ابھی ایک بچے کا فادر باپ اپنی بچے کی پکچر بنا رہا تھا، مجھے وہ سین اور منظر اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے کہ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب اس طرح کا اعزاز مجھے بھی ملا کہ جب میں جامعہ سلفیہ سے فارغ ہوا، میرے والد محترم آپ یقین جانیں، اللہ اس بات کا شاہد ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں، شاید کسی کو اگر اس دنیا کی قیمتی ڈگری بھی ملی ہو تو اس کے والد کو وہ خوشی نہ ہو جو خوشی میرے والد کو اس دن ہو رہی تھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آؤ اپنے بچوں کو اس قرآن کے لیے خاص کریں۔ ابھی میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا، میرے ایک عزیز ادھر ہاسپٹل میں داخل تھے، آپ کو اس تعلیم کا فائدہ بھی بتلا دوں۔ وہ بزرگ اسی وارڈ کے اندر داخل تھے جدھر میرا عزیز داخل تھا۔ 10 منٹ گزرے، بزرگ کی عمر ہوگی کوئی 70-80 کے قریب، وہ بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ یقین جانیں میرے عزیز بھائیوں، اللہ اس بات کا شاہد ہے کہ جب اس باپ کی روح نکل گئی کوئی بچہ اس کے پاس نہیں تھا۔ 10-15 منٹ گزرے، ایک پینٹ میں ملبوس، اس نے پینٹ زیب تن کیے، بابو سانا ایک بچہ آیا۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے عملے کو کہ میرے باپ کو کیا ہوا ہے یار، اس کا اب کیا کرنا ہے؟ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ دنیا کی اصل دولت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے خاص کریں، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آؤ۔ اگر یہ بچہ تیرا دیندار ہوگا، ساری زندگی جب تک یہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرتا رہے گا تمہیں برابر اجر ملتا رہے گا۔ اور تیرا بچہ نمازی ہوگا نا، اگر نماز کے بعد اسپیشل ہاتھ نہ بھی اٹھائے گا، اپنی نماز کے اندر یہ تو پڑھے گا نا، ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین
یوم یقوم الحساب، میں نے اس بدبخت بیٹے کو دیکھا، کیا کرنا ایسی دولت کو، کیا کرنا ایسے سرمایے کو، کیا کرنا ایسی تعلیم کو، کہ اب وہ عملے کو کہہ رہا ہے کہ اب اس کا اگلا کیا پروجیکٹ ہوگا، کیا اس کا اگلا مرحلہ ہوگا۔ باپ بیڈ کے اوپر مردہ حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا آج کل وہ رفائی ادارے ہیں نا، کہتا جی اب کیا، اس کو بتایا اس کو غسل دیا جائے گا، اس کو پھر دفنایا جائے گا، قبر کا انتظام کیا جائے گا۔ اچھا وہ کہتا جی میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں، 1 گھنٹے کے بعد میری دوبارہ واپسی فلائٹ ہے لندن کی۔ میں سن کر حیران رہ گیا میرے عزیز بھائیوں کہ ہائے، اس کے باپ نے پتہ نہیں کیا کچھ نہ کیا ہوگا اپنے بیٹے کو اس حد تک پہنچانے کا کہ آج اس کا باپ بیڈ کے اوپر مردہ حالت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور مجھے اپنے والد محترم کا آخری وقت یاد آ گیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آؤ اپنے لیے، اپنی اولاد کو قرآن کے لیے خاص کریں۔ میں اپنے والد محترم کے پاس تھا، جمعے کا دن تھا اور ہے بھی جمعے کا ٹائم تھا، کارڈیالوجی میں داخل تھے۔ میرے والد محترم مجھے کہنے لگے بیٹا مجھے نا پانی پلاؤ۔ میں نے کہا ابو جی پانی ڈاکٹر نے منع کیا۔ کہتے یار مجھے پانی پلاؤ، آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ میں یہ آپ کو دین کی برکت بتلانے لگا ہوں میرے عزیز بھائیوں، اگر یہ بچہ تیرا دیندار ہوگا، قرآن کا حامل ہوگا، جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ کے فضل سے تیری قبر بھی منور ہوتی رہے گی اور تجھے برابر اجل ملتا رہے گا۔ میں نے کہا ابو ڈاکٹر نے پانی منع کیا۔ کہتے یار یہ آکسیجن اتار دو۔ میں نے کہا ابھی ڈاکٹر صاحب آتے ہیں میں ان کو بتلاتا ہوں کہ میرے والد محترم کو تکلیف ہو رہی۔ غصے کے ساتھ نا وہ آکسیجن اتار دی اور فوری طور پر زبان حرکت میں آئی۔ میں نے غور کیا اس طرح، یہ میرے بازو کے اوپر والد محترم کا سر تھا، تو میں نے کان قریبی کی کیا، آواز کیا آئی، ربی اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ میں نے دیکھا وہ حدیث کے اندر ہے، علماء موجود ہے کہ نیک بندے کی موت کی یہ نشانی ہے کہ جس طرح یہ چھوٹے چھوٹے سفید موتی ہوتے ہیں نا، اس طرح پسینہ آئے گا پیشانی پہ۔ میری نظر پیشانی پہ پڑی تو میں نے کیا محسوس کیا، میں نے کہا اب آخری وقت ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرات ہیں نا، تو میری زبان بے ساختہ یہ الفاظ آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور میرے عزیز، میرے بھائی، ان بچوں کی قدر کیا کر، ان بچوں کی عزت کیا کر، واللہ میرے اور آپ کے تیم پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ آج تیری اور میری نظر میں بہتر وہ جو اچھے سکول میں پڑھتا ہے، جو اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، جو ڈگریاں دنیا کی حاصل کرتا ہے۔ آج تیری اور میری نظر میں اچھا بچہ وہ جو اچھا بزنس مین بن جائے، جس کو اچھی نوکری مل جائے اور جو اچھی تنخواہ لے کر گھر آئے، نہ میرے بھائی، اچھا وہ جس کو میرے اور آپ کے ہادی صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پھر پڑھائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں،
ان بچوں کی عزت کیا کرو، ان بچوں کی قدر کیا کرو، ان کو یہ نہ کہا کرو کہ تے مولوی نے انہاں دی کیڑی خیر ہے، جڑا گھروں فارغ ہے اس بچے نو مدرسے پا دیو یا کسے کاری کول چھڈ دیو، جڑا سب تو نکما بچہ۔ آج تیری اور میری سوچ یہ بن گئی، شیطان نے غلط رستے پہ ہمیں چلا دیا۔ آج تیری اور میری سوچ یہ بن گئی کہ جو سب سے نکما بچہ ہے، جس کا ذہن نہیں چلتا، اس کو کسی مولوی کے پاس چھوڑاؤ، خود پڑھتا رہے گا، مولوی دا سر کھاندا رہے گا۔ اور میرے عزیز بھائی، اس سوچ کو تبدیل کر، اپنا ذہن بدل، اپنے بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر، پھر اللہ کی رحمتیں دیکھنا۔ آج کیا ہے میرے عزیز بھائیوں، ہر بندہ کہ ہمیں پریشان نظر نہیں آتا، وہ اس لیے پریشان ہے کہ صبح ہم اپنے بچے کو بڑے اہتمام کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تیاری تو کرواتے ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں اللہ ناراض نہ ہو اور کیا ہو میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اس بچے کو جس کو ہم نکما سمجھتے ہیں اس کو دین کے لیے پسند کرتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری ماؤں بہنوں، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو، آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کو قرآن کے لیے خاص کریں۔ یہ بچے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے تیرے لیے دنیا میں بھی عزت کا باعث بنیں گے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن تو پھر اللہ تجھے تاج پہنائے گا نا۔ کس لیے کہ یہ ایک حافظ قرآن کا باب ہے، اور حافظ قرآن اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے ہادی، میرے اور آپ کے رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ ہے اس کا مقام میرے عزیز بھائیوں، ان کی قدر کیا کرو، اور قرآن کے ساتھ میرے بھائیوں اپنا رشتہ ناتا جوڑو۔ اور آج کی یہ محفل میرا آپ کو یہ پیغام ہے، اور میں دعوت فکر دوں گا کہ اللہ کا ایک مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، اور مہمان بھی وہ کہ جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور یہ قرآن اور رمضان یہ بہت میرے عزیز بھائیوں فائدے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، یہ قرآن اور رمضان کل اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کرے گا، ہمارا سفارشی بنے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان۔ تو میرے عزیز بھائیوں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تیاری کریں، اپنے آپ کو استقبال رمضان کے لیے تیار کریں۔ حضرت پوچھ رہے تھے نا کہ سوائے علماء کے یا حافظ قرآن کے کون ایسا بندہ ہے کہ جس نے پورے سال کے اندر قرآن کو پڑھا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہو۔ اور میرے عزیز بھائیوں قرآن کے ساتھ اپنا نا رشتہ جوڑیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور جب ہمارا رشتہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا یہ قرآن ہمارے لیے اللہ کے دربار میں انشاءاللہ سفارش کرے گا، اور ہمارا یہ قرآن سفارشی بن جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں آج وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کے بچوں نے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے میرے عزیز بھائیوں، اور یہ اعزاز صرف اللہ کے کلام کو حاصل ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کس طرح اس کو کہیں فلاں سپارے کی تلاوت کر، فلاں سپارے کا رکوع پڑھ، یہ بچہ فر اس کی تلاوت کرے گا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے اس بچے کے لیے کہ جس بچے نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اپنے سینے میں جگہ دی۔ وہ سینہ بھی بابرکت ہے میرے عزیز بھائیوں، اور میں ان بچوں کو بھی ماشاءاللہ
قاری قرآن حضرت قاری یعقوب صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور سعد بھائی کے حکم کے مطابق میں اب اجازت چاہوں گا۔ اب تمام ساتھی اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے پوری دل جمی کے ساتھ حضرت صاحب کا خطاب سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔